نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے دیتے ہوئے سبق ہیں وہ کامل ہیں، انہاں اچ کمی یا نقص نہیں، عیب تلاش کرن والا مسلمان نہیں ہوندا، محبت دا اپنا ایک مقام ہوندے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی دربار اقدس سجا ہوئے اور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی خدمت اقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف رکھ دن۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کھڑے تھی کہ کچھ عرض کی تس ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ اللہ میں کو مال عطا فرماوے۔ آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھے سوال سن کے ارشاد فرمایا اللہ غنی ضرور ہے لیکن میں اللہ دا نبی تھی کہ فقر پسند فرمائے، فقیری میرا فخر ہے اور جڑی چس فقیری اچھے او امیری اچھ نہیں۔ واللہ عرض کیتی ہے حضور دعا فرماؤ اللہ میں کو مال دے وے۔ نبی سے فرمایا کہ جنت اچ غریب پہلے ویسن، جتنا بندہ پیسے آلا اسی حساب ڈھیر دے سی۔ توجہ ہے تواری عمرہ جنت اچ بعد اچ کچھ سن۔ تریجی دفعہ عرض کیتی ہے حضور دعا فرماؤ اللہ میں کو مال دے وے۔ نبی سے فرمایا ایک ٹکا ہوئے جڑا حلال دا ہوئے، اور سچا ٹکا بندے کول ہوئے، بندہ زندگی گزارے، اکتفا کرے، نبھا کرے، وہ ٹھیک ہے بجائے اندے کے ہک نال نو حرام دے ہومن اور بندے دی زندگی شائبہ اور شک ہوئے۔ فرمایا تھوڑی ہوتے اکتفا کر، قناعت کر، رب تے کوئی ناجر دے سی۔ چوتھی دفعہ عرض کیتی ہے حضور دعا فرماؤ اللہ میں کو مال دے وے۔ نبی سے فرمایا تھوڑی مانگ۔ توجہ ہے تو نہیں؟ حضور فرمایا تھوڑی مانگ جنہ جواب ہی دے سکیں۔ عرض کریں دے حضور دعا فرماؤ اللہ میں کو مال دے وے جیڑا اللہ دا حصہ بن سی دے ساں۔ جڑے ویلے پنجویں دفعہ نبی سے دی خدمت اے بات عرض کیتی ہے حضور دعا فرماؤ جڑے ویلے اللہ میں کو مال دے سی جیڑا حصہ اللہ دا بن سی او میں دے ساں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان دی گفتگو سنیے، پہلے وہ صرف مال منگدا ہی بل او مال واپس دیون دا ارادہ کیتے۔ نبی سے دعا واسطے ہاتھ چاہتے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتے نے اللہ سالبہ بن ابی حاتم تیرے کولو اج جیڑا کچھ منگن آیا بیٹھے کو دے جا۔ اے سائیں دی دعا ہے، نبی سائیں دی دعا۔ سالبہ بن ابی حاتم گھر وچ چھوٹی جئی حویلی ہے، چھوٹی جئی واڑی ہے، چند بکریاں دا مالک۔ بکریاں نبی سائیں دی دعا نال وطن شروع تھن۔ راوی لکھن ایمیں ود دیاں جی میں کیڑے ود دن۔ اے سرکار دی دعا دا اثر ہے، بکریاں ودھنا شروع تھی گئن، حتیٰ کہ ان دا گھر چھوٹا تھے۔ مدینہ چھک پلاٹ ملے، پلاٹ کی دس جانور اڑیں ہکل گئے۔ پہلے اے 5 گانا نماز نبی سائیں پچھو پڑھ دائی، جمعہ حضور دی اقتدائی پڑھ دائی، جڑے ویلے مدینہ کولو تھوڑے جہاں پروبرا تھے، بل اے فجر تے عشاء پڑھ دائی، جمعہ آویں دائی، ظہر اثر مغرب چھوڑیس، بل مال اچ مزید اضافہ تھے چونکہ مال واسطے دعا نبی سے منگی ہے، دعا منگن دے بعد مال دا ودھن رکیا کہنا ہے۔ نبی سے دی دعا دا اثر ہے، این مدینے دے باہرو پلاٹ بن گی دے، اپنے مال کو اڑیں ہکل گئے۔ جانور جڑے ویلے مدینے دے باہرو پہنچن، سالبہ بن ابی حاتم فجر عشاء تے جمعے آندا ہی۔ آج جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھائے، مصلی اقدس تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب دی طرف رخ کیتے کر کے نبی سے ارشاد فرمایا یار او آج کل سالبہ نظر نہیں آندا۔ تو کو مکمل اجازت ہے سبحان اللہ آکھ سکتے آج کل سالبہ نظر نہیں آندا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وچ ایک شخص کھڑے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی دعا ہے، دعا فرمائی آوے، بس ان کو رب مال اتنا لیتے، مال دی کثرت تھی ہے، مال وددا پہ، پہلے وہ اپنا گھر چھوڑیے،
مدینے وچ پلاٹ ملے ہن مدینے دے باہروں میدان کیتے کو 4 دیواری کروائیے اپنے جانور اڑائی ہکل گئے حضور کو پہلے وقت ہوندا ہی جڑن کچھ نہ ہئی تول آویندا ہی ہن سب کچھ ہے تا نہیں آندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس فرمائے نبی سے فرمایا کہ سال با تیرے تے افسوس ہے ساری دعا نال اللہ تے کو مال دیتے تو آندا ہی نہیں بل جائیں تے کو مال دیتے اندے کول نہیں آندا جائیں تے کو مال گھن دیتے اندے کول ہی نہیں آندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس فرمائے بس چند منٹ گزرن چند لمحے گزرن راوی لکھ دن کہ حضرت جبرائیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت حاضر تھے اور آکے حکم زکاة والی آیت مبارکہ نازل تھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو حکم زکاة ارشاد فرمایا جنہ دا مال نصاب کو پوچھ دے جنہ دا مال اتنا ہے جندے ہوتے زکاة لگ دیئے فرمایا او مال چو زکاة لیون اے مال چو زکاة نہ میں کو پوچھ سی نہ رب کو پوچھ سی لیکن ویسی میرے کولی سی تے رب کولی سی توجہ ہے اے مال زکاة نہ میرے کل پوچھ سی نہ رب کل لیکن در حقیقت اندہ جڑا ماخذ تے مر جائے اور رب بھی ہے تے رب دا رسول بھی ہے امیر لوگ زکاة دے من مقصد ہے غریبہ تک زکاة پہنچی مال زکاة جو زکاة کٹھن نال زکاة دا مال نکل ونجن نال مال مکدہ نہیں مال ود دے توجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ساڑھے 3 صحابین جڑے عمراء وچن جنہ دا مال زکاة کو پہنچ دے عرض کی تھی حضور کون ہیں نبی سے فرمایا قبیلہ بنو سلیم دے 2 بندے ایک قبیلہ بنو مراد دا قبیلہ بنو سلیم دے 2 بندیاں دی نبی سے نہ رسائے قبیلہ بنو مراد دا ایہو شخص سالبہ بن ابی حاتب اندے متعلق نبی سے فرمایا اندے کول ونجو حکم زکاة حکم خدا بندی ہے رب دا حکم ہے او کو وان کی آنکھو زکاة دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بے تحصیلدار مقرر فرمائیں صحابہ کرام چند کٹھے تھے او حضور دے حکم نال زکاة دا مال وصول کرن واسطے نکلن تشریف گن سالبہ بن ابی حاتب دا بوہا کھڑکانے سالبہ بارو آئے ان پوچھے کی میں آئے ہو حضرات صحابہ کرام حکم زکاة حکم خدا بندی رسائے رسول اللہ دا حکم زکاة دیمنی ہے آدھے زکاة کیا ہوں دی ہے توجہ ہے تواری آدھے زکاة کیا ہوں دی ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کچھ پڑھایا آئی صحابہ کرام دسائے ساڑھے تک جڑا دین پجے ساڑھے تک صحابہ کرام تے اہل بیت دی مرہونے منت ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ توجہ ہے تواری ساڑھے تک جڑا دین پہنچے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان دی مرہونے منت ہے صحابہ کرام کو زکاة دی تفصیل دسائیے آدھے اے زکاة مال چو کچھ دیمنا کچھ پرسنٹ کٹ دیمنا اے تا اوہ ہے جی میں غیر مسلم ذمی سارے ملک چراویں او سارے ملک چرہ کے ٹیکس دیمیں جزیہ دیمیں مسلمان بھی زکاة دیمیں اے جزیہ اور ٹیکس اور زکاة اے تا ہم مانا ہیں اے تا متشابہ اے تا دوہائیں بھینی ہیں میں زکاة کی میں دیما میرا تا مال گھٹ سی ویسی مال ملے میں کو میں مال دی زکاة نہیں دیندہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس اچ مشورہ کیتے انہا کہ یار زیادی گال سارے نال نہ کر اگر تو زکاة دا منکر ہے زکاة نہیں دیندہ تا رسول اللہ نال گال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساکو بھیجے اسا آگاہ ویندے پہ ہیں قبیلہ بنو سلیم دے 2 بندے انہا دی بھی زکاة بڑھ دی ہے اسا انہا کو زکاة گھننی ہے آدھے چلو آگاہ ونجو اگر انہا زکاة دیتی واپس ہی راہ تو ہوا ہے جی میں او دیسن مائی دیسن سمجھ آدھی پیتا ہو سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جڑے ویلے قبیلہ بنو سلیم پہنچے انہاں لوگوں کو جڑے ویلے پتہ لگے کہ حضور دے پیغامبر حضور دے مرسل آئے ہوئے اور زکاة دا مطالبہ ہے سارا مال چونکہ اساں صاحب نصاب ہیں اساں زکاة کو سارا مال پہنچ دے انہاں جلدی جلدی اپنے جانور چونیں خوب روح اور خوبصورت تے فربا جانور اپنے مالی چکٹے نے روڈ تے آگئے جڑے ویلے او زکاة وصول کرن والے صحابہ کرام اتھا پہنچن انہاں کہ یا رسول زکاة وصول کرن آئے ہیں انہاں کہ تو آپ کو منگن دی حاجت نہ پوسی سارے تک نبی سین دا پیغام پہنچ جائے حضور زکاة منگیے زکاة اسلام واسطے اسلام دے غریباں واسطے رب تک اے مال نہیں پوچھتا اساں اپنے مال جو زکاة کردیے تو آپ کو منگن دی ضرورت نہیں سال بعد گزر سی سارے تک رسول اللہ دا پیغام بعد جاسی اساں اپنے مال دی زکاة پہلے دے سو سبحان اللہ اپنے قبیلہ بنو سلیم دے 2 بندیاں مال دی زکاة لیتی ہے صحابہ کرام او جانور حق لین
حقل تے اون راہ تے جڑی راہ تے سالبہ بن ابی حاتب دا دے رہا آکے بوا کھڑکے توجہ ہے تواری آکے بوا کھڑکے نے سالبہ ڈھلے قدمہ نال بارو آئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دکھائے دیکھ مال آیا کھڑے لہذا تیرا بھی حق بڑھ دیتے قرآن مال دیتے تو صاحب نصاب ہے تیرے ہوتے زکاة لگ دیئے تو اپنے مال جو زکاة کر لے سالبہ بن ابی حاتب آدھے آدھے یار تُساں بنیو اے مال ڈھیر سارا ہے جڑا تُساں حقلی ودے ہو میں اپنا مال آپ کے ناسا میں اپنا مال آپ کی دیا نا صحابہ کرام وہ مال کی دے حضور دی بارگاہ وچ پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم دے دو بندیاں واسطے دعا منگیے حضور قبیلہ بنو مراد دے این شخص واسطے سالبہ واسطے افسوس فرمائے فرمائے سالبہ رب دیتیے میرے کلو گھدیے تے میرے کلو آکے منگیے میں رب کلو گھن دیتیے اور تو اللہ تے اللہ دے رسول کلو گھننے بلدے میں اللہ تے اللہ دے رسول کو نہ تیرے ہوتے افسوس ہے تیرا حق ہی میں نہ بڑھدائی چاہیدہ تا اے ہے تیرے او دھاری اچ موجود چند بکریاں جنہ دا تو مالک آویں انہاں کو زکاة نہ پوچھ دی اکتفا کریاں قناعت پسندی اختیار کریاں زندگی گزاریاں انہاں بکریاں تے زکاة نہ بڑھ دی تے مال دا مطالبہ کیتے تے کو مال اوہ ملے جی میں تو چاہنا میں دھاری اچ کافی نہیں تھی اب میدان کی دی میدان تو بل بہر نکل گئے بل تو نمازہ چھوڑ دیتے ہی رب نال تعلق ختم کیتے ہی نمازہ چھوڑ دیتی جمعہ چھوڑی بل مال دی زکاة نہیں لیندہ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ مبارکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ تھن نبی سے برہم تھن شالا نبی امتی چکہیں نال رسے نا سبحان اللہ اور جڑے میرے پکی حقیقی بات ہے جنہاں رسول اللہ رسلن بل بزرگ فرمیدن کے وال کلی اچ کک نہیں بچتا حضور رسپن جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسین جڑے ویلے حضور رسین بل جتنا مال آئی جانور پانی پیونا چھوڑے نہیں جانورہ پانی پیونا چھوڑے بل گھاچ کھامنا چھوڑے نہیں بل کچھ لنگڑا گن گبڑا تروپن توجہ ہے تواری بل جانور کمزور تھی مر لگن مادہ جانور تروپن جڑے گبڑیاں جڑے جوان تھی چکیاں نمے لودنا تھی دیاں جڑے نرن او کمزور تھن منہ کھوڑ دی بیماری تھئیے خوراک چھوڑی نے پانی نہ پین دیاں گھا نہ چک دیاں سالبہ کو آج پتہ لگے جو رسول اللہ رس دئی ہیں اللہ سبحان اللہ توجہ ہے آج سالبہ کو احساس ہے شاید میری ہے کہ غفلت دی وجہ کہ مال ملا ہے زکاة دا مال تا پرسنٹیج بڑھ دیئے اندھے جو اگر مال کٹ دے ماں تا اے نوبت نہ آویا ہون مال کھاون پیون چھوڑ دیتے ہون رسول اللہ دی دربار اچ بنجا کیڑے مون نال ویسا اپنے جانور جو او جانور کڈے جڑے لنگڑا کے ٹور دیاں ایکو پتہ لگے رستے چ ویسا شاید اے تھی سکدے کہ جانور مر ہی ونجن توجہ ہے تواڈی تھی سکدے کہ جانور مر ونجن ای اپنے مال چ جانور کڈن لنگڑے جانور او جانور جڑا گھا چھوڑی کھڑن پانی کو منہ نہیں لیندے ہک لات چاہ کے ٹر دن او مدینہ دی طرف انہاں کو حق لیسی روانہ کیتے مسجد نبی دے بوہے گھن آئے سالبہ بن ابی حاتب دروازہ مسجد نبی پہنچے ہر کہیں دا نصیب نہیں مسجد نبی شریف دے دروازے پہنچے جرے ویلے اندر داخل تھی کہ آدھے محمد تو علیہ السلام زکاة منگی آوے بندے بھیجے آوے نمی دیتی غلطی تھی ہے دے وہاں چا حق بڑھدائی چونکہ میں صاحب نصاب ہم فوراں مال دے وہاں میں نم دیتی اوملے میرے کو بھول تھا یہ مال بارو آیا کھڑے مال کمزور تھی گے لگے تو سا ناراض تھے ہو دواری بار ہم گی مال بچ سی کہنا قبول فرماؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے جملے ارشاد فرمائے صحیح فرمایا فرمایا سالبہ تو کیا دام ہے محمد کو مال دی ضرور توجہ ہے فرمایا تو کیا سمجھ دیں کہ سا کو مال دی ضرورت ہے فرمایا جی میں تو مال حقیل دے گھننا ہے بس مسجد پہنچے میں مدینہ دے بارو جتھا تیرا میدان ہے میں کو پتہ ہے تیرے مال اوکھا ہے اے پریشان حال ہے اے بیماریں لنگڑا کے ٹردن پانی نہیں پیندے خوراک نہیں تے چارہ نہیں چک دے ای کو واپس ہوئے حقیل بنجی میں گھننا ہے ساکو تیرے مال دی ضرورت نہیں ای وجہ واسطے اساں زکاة منگی آئی اور زکاة اسلام دا شرعی حق کے اسلام دا حق کے اور جڑا بندہ حق اسلام دے رکن دا انکاری ہے فرمایا اندے نال اللہ تے اللہ دے رسول دی جنگ ہے سارے نال بے وفائی نہیں کی تھی تے اللہ نال بے وفائی کی تھی صرف میں محمد تیرے نال نہیں رسیت تیرا رب بھی تیرے نال ناراض ہے
جڑے ویلے حسین دا اے حکم تھے اے مال حقلیس واپس گن گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حیات ظاہری دا زمانہ مکمل تھے. رسول اللہ این ظاہری حیات تو پردہ فرمائے. آقا روزے پہنچن, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی تے بیٹھن, سبحان اللہ لاؤچا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی تے بیٹھن. ایک کو پتہ لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت ہے. مال مردہ ویندے, کھٹ دا ویندے, جانور کھاون شروع نہیں کریں دے, علاج زور دا کیتس, جانور مک دے رہ گئے. اے اپنا مال دوبارہ حق لیس, کیونکہ جانور کم ہن, زکاة کم بڑھ دیئے, مال حق لیس دوبارہ گننا ہے. خلافت صدیق اکبر دے زمانہ وچ مال گن کے مسجد رب بھی پہنچے. بارو مال کھڑا ہے, آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر کول آکے عرض کریں دے امیر المؤمنین اسا مال گننا ہے, مال قبول فرماؤ. توجہ ہے تواری, مال گننا ہے قبول فرماؤ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و عظمت تو قربان, آپ نے فرمایا پہلے ہی دینا میں زکاة. عرض کی تیس امیر المؤمنین ایک دفعہ آیام رسول اللہ رس گیان صحیح زکاة قبول کہنا فرمائی. میں اج آیا مال کھٹ گئے, مال اچ کوئی بہتری نہیں آئی, مال بیمار ہے, مہربانی فرماؤ مال گھن گنو تاکہ جڑا بکیا مال ہے باقی ماں دا بچہ کھڑے او تا بچ پوے, بیماری مک ونجے, چگن لگ ونجن, پانی پیون, منہ کھر دی بیماری مکے اور لنگڑا پن ختم تھی وے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے, آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے, آپ نے ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہاں, میرے بابے دا نا ابو قحافہ ہے, رسول اللہ دی غلامی زندگی گزری ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جیندہ مال نبی سے نہ گنن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے تواری, جیندہ مال نبی سے نہ گنن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت اہل بیت اساں دوہاں کو مننا لیں. ساڑھا ایک ہاتھ صدیق اکبر دے ہاتھ چھے, دوجہ ہاتھ حیدر کرار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلی زبان نال سبحان اللہ نہ آکھو. جڑے علی کوئی منیں دے ہوتے صدیق کوئی منیں دے ہو, دوہاں ہاتھ چاہ کے ٹل نال سبحان اللہ. سبحان علی دی دلیری, دلیری تو پوچھ گن. کیا بات, علی دی دلیری, دلیری تو پوچھ گن. اندی شان اچھی, اچیری تو پوچھ گن. علی کو واہ, علی دی دلیری, دلیری تو پوچھ گن. اندی شان اچھی, اچیری تو پوچھ گن. علی دی عظمت کو کیوں نے منے دائی ہا گال کانچ وڈیری تو پوچھ گن. نعرہ حیدری. کیا ہی بات، کیا ہی بات. سبحان اللہ. فرمایا جڑا مال نبی سے نہیں گیتا سمجھتا گیا ہو سا. خلافت صدیق اکبر دا زمانہ مکمل تھے, غاصب نہ ہن زمانہ مکمل تھے. فاروق اعظم دا زمانہ شروع تھے, جن دے متعلق نبی سے فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا, میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر بن خطاب ہو گیا. اے او عمر جڑے رستے تے ٹرے شیطان رستہ چھوڑنے دے, اور پکی بات ہے شیطان اون رستے تے نہیں ٹردا جڑے رستے تے فاروق اعظم سمجھ جوان ٹر. کیا ہی بات، کیا ہی بات. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب زمانہ فاروقی مسجد دے بوہے تے مال گننا ہے, جڑا بچہ ہویا ہے اندے وچوں زکات کاٹ کے مال کھٹن کارے بدھیا نہیں, جنن دے رسول اللہ رسین مال بچہ نہیں, کھٹدا ویندے, مردہ ویندے, منہ کھر دی بیماری ہے, لنگڑا پنے, بہگن جانور, چگدے نہیں, پانی نہیں پیندے. فاروق اعظم دے زمانے وچ آئی, آتے حضرت مال قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا پہلے دیتی ہے زکات. آکس آیا ہمیں صدیق اکبر دے زمانے چ مال کہنا گدانے. آپ نے فرمایا پہلے. آکس رسول اللہ کو لایا ہم, انہوں ہی کہنا گدائے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ آتے حضور وجہ اے زکاة منگیاں نے ایسا زکاة نہیں دیتی, زکاة لے مہا مال بچ پویا بدھیا مال. میرے کو غلطی تھی ہے, غلطی دا ازالہ نہیں کیتا. رسول اللہ کو رسیم مال قبول نہیں فرمایا, جڑے ویلے حضور مال قبول نہیں فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا مال قبول نہ فرماون اے میرے واسطے مسئلہ ہے. میرا مال مردہ ویندے, حضور تسا قبول فرماؤ. سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق سے فرمایا خطاب دے پتر سبق کچے کہنی پڑے. اللہ, سبحان اللہ. فرمایا خطاب دے پتر سبق کچے کہنی
نہیں پڑے 22,000 مربع میل دے اتے حکومت کرنے والا میں عمر بن خطاب متا تو آکھے کہ میں خطاب مال قبول کر گنا جڑے مال اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم تھے جڑے مال اتے صدیق اکبر ناراض تھے صدیق اکبر اپنے بوہے تو مال لوٹائے رسول اللہ اپنے بوہے تو مال لوٹائے تا سمجھ مان صرف صدیق اکبر صرف رسول اللہ مال نہیں لوٹایا رب کعبہ بھی تیرا مال قبول پسند نہیں فرمایا رب کو بھی تیرا مال نہ مقبول ہے رسول اللہ کو بھی نہ مقبول ہے صدیق اکبر کو بھی نہ مقبول ہے اپنا مال جی میں لنگڑے پان کھین کے کھیلنا ہے انہیں اپنا مال واپس اکل مان جی میں صدیق کہنے کی تا صدیق تا یار فاروق ہی کہنا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سماعت فرماؤ زمانہ خلافت جتنی مدت گزری سبحان اللہ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان سبحان اللہ سبحان خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ دی لخت جگر نور نظر نبی سیدہ فرمانے فاطمہ تو روحی فاطمہ تو قلبی فاطمہ تو بدعت توجہ ہے توالی نبی سیدی ہک بیٹی حضرت مولا علی دے گھر رے چادر تطہیر وچ باہن علی و بی بی زہرا توجہ ہے توالی حسنین کریمین دی امی رضی اللہ تعالی عنہم توجہ ہے توالی حضرت مولا علی دے نکاح وچ لیکن قربان حضرت سیدنا عثمان غنی دے نشان تو نبی سیدی آخری چھوٹی لاڈڑی بیٹی تیرے نکاح حضرت علی دے نکاح عثمان تیری عظمت تو قربان رقیہ بھی تیرے نکاح سبحان اللہ ام کلثوم بھی تیرے نکاح عثمان علی دے نکاح ایک بیٹی نبی دا تیرے متعلق فرمان جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء اور دیگر کتب تواریخ دے اندر روایت موجود ہے نبی سے ہی فرمایا اگر میں محمد کو رب چال ہی دے ویا سبحان اللہ توجہ ہے تو علی اگر میں محمد کو رب چال ہی دے ویا فرمایا میں عثمان غنی دے نکاح وچ جکے بعد دیگرے ایک دے بعد دوجی دے ماں اے عثمان غنی دا زمانہ خلافت ہے فاروق اعظم دا وصال ظاہری تھے اور میں بڑا حیران ہاں کہ او فاروق اور صدیق سبحان اللہ جنہ کو چھائیں روزے علی ملیے حق دے مانا لیا دی عزت ہوں دیئے حق مارا لیا کو یار رلے نہیں سمیندہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر توجہ ہے تو نعرہ رسالہ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت زمانے چ مال گھن آئے سالبہ بن ابی حاتم مال حقل کے بل آئی مال جڑا بچہ کھڑائی باقی ماندہ مال آئی وہ سارا کی دیا ہے مال گھن آئے جڑے ویلے مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت اچ پہنچے مال گھن کے آگے آدھے عثمان ذوالنورین غنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قبلہ پیران عظام توجہ ہے تھوڑی بس میری تقریر دے آخری لفظ قبول فرماؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے آدھا میں آکس جیا فاروق کو لائیام اون تو پہلے صدیق کو لائیام اون تو پہلے رسول اللہ کو لائیام آپ نے فرمایا بڑی کیا ہے آکس مال کیا نہ گدانے آپ نے فرمایا میں گھنساں فرمایا کیا او مال میں گھنساں کیا او مال میں گھنساں آپ نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر مال نہ گھنے تا فاروق اعظم نہیں گھندا او تا شیخین مال نہ گھنن تا خاتنین بچو خاتن اول میں مال گھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال ظاہری دے بعد کوئی ایسا مال جن دی نسبت حلت و حرمت دے درمیان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال قبول نہ فرماویں حتیٰ کہ حیات مصطفیٰ دا زمانہ ظاہری ختم تھی وے زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد صدیق اکبر خلافت سنبھالیں
بل او بھی مال نہ گنن خلافت صدیق اکبر ختم تھی وے بل خلافت فاروق اعظم دے دورہ شروع تھی وے انہاں دے دورے پاک وچ مال او بھی نہ گنن مال تو گھن آویں تاکہ میں عثمان بن عفان مال گھنا فرمایا اے نہیں تھی سکدا جیڑا مال صدیق اکبر نہیں گدا اپنے کیتے حلال نہیں نے سمجھا جیڑا مال فاروق نہیں گدا اپنے کیتے حلال نہیں نے سمجھا فرمایا عفان دا پتر عثمان فرمایا کدا ہی نہیں تھی سکدا جیڑے مال کو شیخین ہاتھ نہیں لایا صدیق اکبر کن پہلے نبی سے قبول نہیں کیتا ساکو پتہ ہے حضور گھنے نا صدیق اکبر گھن سکتے ہیں صدیق اکبر گھنے نا عمر گھن سکتے ہیں عمر گھنے نا میں عثمان گھنا میں نہیں گدا صدیق اکبر نہیں گدا عمر نہیں گدا رسول اللہ نہیں گدا تے کو سمجھ بننا چاہیے اے مال مکیا تو ہوئے اے مال کھٹیا تو ہوئے مال اچ منہ کھور دی بیماری ای واسطے آئی ہے تیرے جانور لنگڑے ہی گل اٹھن تے کو حکم زکات حکم خدا بندی بھیجا گیا اے رب دا پیغام آئی تے قبول نہیں کیتا مال دے میں ہا زکات دے میں ہا زکات دا حصہ کڈیا رب کو پسند آویا رب تیرا مال بدھاویا کھٹدا نہ آئی تے ای زکات کو ٹیکس سمجھے تے ای زکات کو جزیہ سمجھے تے اے سمجھے شاید اسلام وچ آ کے جرمانہ پیا بھرنا فرمایا نا تے صدیق اکبر کو نہیں رسایا تے عمر کو نہیں رسوایا تے عثمان غنی کو نہیں رسایا تے رسول اللہ کی ذات کو رسائے اور تے کو پتہ ہونا چاہیے جن نال رسول اللہ رس میں خود محمد خدا ہی رسول اللہ واپس مڑے مردہ کیا نہ کردا سیدنا عثمان غنی دے زمانے وچ موت آئی لیکن جانور کہیں کم نہیں آئے جانور اوہے کم آندن مال اوہو پجالے ہوندے جیڑا مال رسول اللہ کو پسند ہوئے جیڑا مال نبی سے گھنن اور پسند فرماویں اے تا حکم زکات آئی اے تا مال ای زکات دا حق تا ایمیں بندہ آئی جی میں رسول اللہ تا پیغام پجا آئی توجہ ہے قبول کرے آ چونکہ رسول اللہ دا حکم زکات نس منیا رس گہن رسول اللہ رس بنن تول کلی اچ ککھ نہیں راندا مال ہوئے تے نبی سے رسے ہوئے ہومن مال دا فائدہ کہنی مال ہومن تے شیخین رس پومن او مال دا فائدہ کہنی مال ہومن تے مولا علی رس پومن جبکہ مولا توجہ ہے تواری ایک روایت عرض کرا چاہ سبحان اللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلدی عرض کرا سب کن عرض کی تھی وجہ کیونکہ اسا چونکہ دور پر فتن نہیں چاہیں حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر دے گٹھے میں ویندے پن باغ دی دیوار چھوٹی ہے باغ دے وچ ایک بندہ بیٹھے او اپنے کتے کو روٹی بیٹھا کھویں دے توجہ ہے اپنے کتے کو روٹی کھویں دا بیٹھے روٹی کیویں کھویں دی ہے کتے کو روٹی کھواون دا طریقہ اے ہے یا تا ادھی روٹی ایک چپا چوتھا حصہ تروڑ کے کتے کو سٹ رہے ہو کتے کو تلے روٹی سٹین دی ہے فقہی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی بھی میں حضور فرمائے جیڑا شوقیہ کتا پالے روزانہ اندے اعمال حسنہ وچوں ہک کی رات دی مقدار گھٹ تھیندی ہے عرض کی تھی کہ حضور کی رات کتنا ہے نبی سی فرمائے جیہو جیڑا احد پہاڑ ہے ایہو جیتی اعمال حسنہ گھٹ تھی ویندن عرض کی تھی حضور کھیتی باڑی واسطے جانوراں واسطے گھر دی رکھوالی واسطے نبی سی فرمایا شوقیہ پالن دی اجازت نہیں توجہ ہے تمہاری کتے کو روٹی کی میں کھویں دی ہے میں الغرض عرض کراں حضرت امام حسن اپنی اکھاں نال لے دے کھڑن بندہ روٹی کھویندا بیٹھے ایک لقمہ توڑے دے آپ کھاندے ایک لقمہ توڑ کے حضرت امام علی مقام امام حسن دے سامنے وہ شخص اون کتے کو کھویں دے حضرت امام حسن باغ دے وچ ونجن دی اجازت مانگی اندر تشریف گن گئے ارشاد فرمائے روٹی ایویں کھویں دی ہے آدھے حضور کی میں کھویں دی آپ نے فرمایا کتے کو روٹی نال بھی لا کے روٹی کٹ کے ساٹھ لے ونا بھئی گالیں واری دا لقمہ اے تو کی میں آکھن لگا حضور میں کو ایک روٹی مل دی ہے میں ای باغ دا مالیاں اے بھی ای باغ دا رکھوالا ہے ساکو ایک روٹی ٹائم دی مل دی ہے میں کدے ہی کتے نال فرق نہیں کیتا میرے دل لے شفقت کتے واسطے جی میں آپ روٹی کھانا چونکہ میں ہی نوکر ہاں میں ایک کتا ہی باغ دا رکھوالا ہے باغبان ہے ای باغ دی حیثیت باغبانی دی حیثیت نال کتے کو ایک نوالا کھوینا آپ نے فرمایا تیرا مالک کون ہے ادھے حقیقی مالک تا اللہ ہے لیکن مجازن جن دی طرف ساری ملکیت دی نسبت ہے او باغ وچ کمرہ کھڑے او کمرے وچ سارا مالک موجود ہے آپ نے فرمایا مل سی
آخر لگا حضور ونجو مل گن سی آپ تشریف گن کے دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھولیا جانتا ہے جو خون مصطفیٰ آیا کھڑے سبحان اللہ کیونکہ رسول اللہ دے خون شبیہ مصطفیٰ ہیں امام حسن کو دیکھ کے فوراں دہلیز تو بہر پیر رکھے آکے صحیح آپ سلواوا آپ تکلیف کی تھی وہ حکم فرماؤ آپ نے فرمایا او بارو بندہ بیٹھے نوکر تیڈائے آکے اس بندہ خدا دائے حکم فرماؤ آپ نے فرمایا کو وچینے آکے جی حکم کرو آپ نے فرمایا کتنے دائے وہ قیمت منگیے آپ اپنے غلام کو ان دی جیبی جو قیمت کی دیئے آپ نے فرمایا اون نوکر دی قیمت اسا دے سن سبحان اللہ نوکر ان دا مول کی دینے گھن کے واپس مڑین او انجر قیمت گھن کے اپنے مکان اچ کا نہ بڑھے آپ واپس مڑین آپ نے فرمایا ایک گال بھئی ہے آکس کیا آپ نے فرمایا جڑا باغ ہے تیرا ایک کلہ تیڑا ہے سبحان یا کوئی اللہ شراکت ہی ہے آکس کوئی شراکت کیا نہیں میں دا کلہ مالک ہاں مال دا اللہ دائے آپ نے فرمایا بیچینے آکس حضور حکم کرو آپ نے فرمایا مولا وہ پیسے منگین آپ نے فرمایا قیمت پوچھ جاسی آج کلو باغ دا مالک تو نے باغ دے مالک اسا ہیں نوکر دا مالک تو نے اسا مول کی دے تیرے کلو آپ انہیں کل تشریف گنن بس گال مک گئی ہے اختتامی جملیں جر ویلے آپ اتھا تشریف گنن آپ اتھا پہنچن آپ نے فرمایا پہلے تو اندہ نوکر ہمیں جڑا اندر کمرے بیٹھے میں تے کو مول کی دے اپنے کی تے نمی کی دا اپنے کی تے نمی کی دا آدھے حضور میرے پیرہ تلو زمین نکل گئی ہے خوشی نال میں پھولے نہیں سما سکتا مہربانی فرماؤ کیت واسطے کی دے آپ نے فرمایا تے اپنے نال بلائے کتے کو کتے واسطے تیرے دل وچ ایڈی شفقت ہے ایک روٹی شام کو ٹائم دی ملتی ہے ایک روٹی سویرے ملتی ہے کتے کو واری دا لقمہ کھوینے اتنی شفقت اسا کہیں کہیں بندے دے دل وچ نہیں ڈٹھی اسا تے کو کدے سے مل اوندے کولو مل گن کے رضائے اللہ تے کو کرنے آزاد جڑے باغ تے اج تک گوڑیاں تے چوکیاں کیتی ہیں جدی خدمت کیتی اسا او باغ مل گن کے تیرے حوالے کرنے جے کو ایک روٹی ملے او تک کتے نال اتنی شفقت کرے کہ واری دا لقمہ کھواوے تے جے کو اتنا باغ ملے حضرت امام حسن سرکار فرمایا ستے کو باغ کھن دیتے جے ویلے باغ دا موصول آوے رب دے بندیاں کو نبی دی امت کو کٹھا کریں تے لنگر چلاویں ایک کتے واسطے اتنی شفقت ہے مصطفیٰ دی امت واسطے کتنا مہربان ہو سے تو جے ویلے آپ ایک اور ارشاد فرمایا وہاں کا حضور تساں اتنا بڑا کرم فرمائے وے میں کو اپنا تعارف تا کرواؤ چاہ حضرت امام علی مقام امام حسن سرکار فرمایا تو نہیں جاندا علی دے پترن تو نہیں جاندا اس علی دے پترن او علی جیدی خیرات پورا زمانہ کھان دے میں تھے کہ بلا تشبیہ و تمثیل آخری جملے وچ اپنی گال مکا کے اجازت چاہواں جے خاتون جنت دا دودھ پیتا ہوئے ان دا نا حسن تے حسین ہوئے جے کو لوریاں جھولے جھولا جھلاون والی ذات علی دی ہوئے اور جے کو جھولیے سمامن والی ذات مصطفیٰ کریم دی ہوئے انہاں دوہاں وچوں ایک حسن مجتبی باغ مل گن کے بندے کو دے کے باغ دا مالک بندے کو بنا کے ان کو سخی ہومن واسطے درس دے سکدن میں تو ہرے کو لو پوچھ سکدا کیا انہاں دی امی امیر المؤمنین دے کیا ہے بات دربار اچ باغ دے مطالبے واسطے گیا حسین امیر المؤمنین دے دربار اچ باغ دا مطالبہ نہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جیڑی بی بی دے بال باغ گھن کے وڈا سکدن کیا ہے بات اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ پاک حاضری قبول فرماوے مئی صاحبہ مرحومہ مغفورہ جنہاں دے اسال اسباب واسطے اساں کٹھے ہیں اللہ پاک مئی صاحبہ دی کامل بخشش فرماوے وما علیہ الا البلاغ